بات یہ صاحب کہ یہ جو میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، اگر اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف کچھ ایسی خواتین موجود ہوں جو رشتہ ازدواج سے منسلک ہوں اور کچھ ایسے مرد ہوں جو ظاہر ہے رشتہ ازدواج سے منسلک ہوں، تو میری گزارش ہوگی کہ تھوڑی دیر کے لیے ذرا رک جائیے گا۔ بڑا کمال رشتہ ہے صاحب، بڑا حسین رشتہ ہے یہ میاں بیوی کا، اتنا خوبصورت، اتنا میٹھا، اتنا پیارا رشتہ ہے کہ اس جیسا ظاہر رشتہ کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ اس دنیا میں جو اتارا ہے، آپ جانتے ہیں وہ کون سا رشتہ ہے؟ وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کے بعد پھر سارے رشتے اترے ہیں۔ پہلا رشتہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اتارا وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کے بعد پھر دیگر جتنے بھی رشتے ہیں وہ سارے رشتے بنے، چاہے وہ ماں باپ کے رشتے ہیں، چاہے وہ بہن بھائیوں کے رشتے ہیں، چاہے وہ اولادوں کے رشتے ہیں۔ یعنی اس دنیا کا پہلا رشتہ کیا ہوا؟ میاں اور بیوی کا رشتہ ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا خوبصورت، کیا حسین مثال دے کر اس رشتے کی چاشنی اور اس کی یوں کہیے کہ حلاوت کو بیان کیا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ یہ جو لباس ہوتا ہے نا ناظرین، اس لباس کے بارے میں ذرا غور تو کیجئے کہ اس کے کام کیا کیا ہوتے ہیں۔ یہ لباس آپ کے تن کو ڈھانپتا ہے، یہ لباس آپ کو ایلیگنٹ بناتا ہے، یہ لباس آپ کو خوبصورت بناتا ہے، حسین بناتا ہے، آپ کے عیبوں کو چھپاتا ہے اور آپ کو جاذب نظر بنا کر پریزنٹیبل بناتا ہے۔ اسی انداز سے یہ جو میاں اور بیوی ہوتے ہیں بنیادی طور پہ یہ ایک دوسرے کا اتنا حسین لباس ہوتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے عیبوں کو بھی چھپایا کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خوبصورت حوالہ بھی ہوا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی حسین پریزنٹیشن بھی ہوا کرتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیا، اور اس بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ آج جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں ایک تو افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ طلاقوں کا ریشیو جو ہے بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کچھ عوامل ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کہیں کہیں آپ کو آوازیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی یہ کیا شادی وادی کر کے جھمیلا پالنا ہے، لیونگ ریلیشن شپ میں رہتے ہیں، زندگی کو انجوائے کرتے ہیں، جب موڈ آئے گا ساتھ ہو جائیں گے، جب موڈ آئے گا دوسری طرف جو ہے اپنے منہ کو کر لیں گے۔ تو یہ اب کنسیپٹس ہمارے معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ بہت آہستگی کے ساتھ اپنی جگہ جو ہے بناتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے والدین بنیادی طور پہ کروڑوں روپیہ ہماری شادی پر تو خرچ کر دیتے ہیں، جیسی جس کی بساط ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا کروڑوں اربوں کی بھی شادیاں ہوا کرتی ہیں، لیکن اس شادی سے پہلے یعنی ہر چیز برانڈڈ ہوگی، ہر چیز بڑی سنگڈ ہوگی، لیکن اس شادی سے پہلے کبھی بھی بٹھا کر بچی کے والدین اس کو یہ نہیں سمجھاتے کہ بیٹا تم جس چوکھٹ کو پھلانگ کر جا رہی ہو تمہارے وہاں پہ بہت سارے فرائض ہیں اور تمہارے یہ ڈوز کے ایریاز ہیں جن کا تمہیں خیال رکھنا ہے اور یہ تمہارے ڈونٹس کے ایریاز ہیں جن کا تمہیں خیال رکھنا ہے۔ اسی انداز سے جو بچہ ہے اس کو یہ نہیں سمجھایا جاتا کہ بابا اب تم جو ہے رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے والے ہو، اب تمہاری کئی ایک ذمہ داریاں ہونے والی ہیں، تم ایک طرف شوہر بھی ہوگے، تم ایک طرف بیٹے بھی ہوگے، تم ایک طرف بھائی بھی ہوگے، تو تمہیں بہت سے معاملات کے اندر بہت تدبر کے ساتھ چیزوں کو ڈیل کرنا ہے۔ یہ کاؤنسلنگ، یہ ٹیچنگز، یہ پریچنگز ہمارے یہاں ہوتی نہیں ہے، ایجوکیشن بالکل نہیں، خال کہیں اگر ہو جائے تو جو الگ بات ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد جب آپ رشتہ ازدواج سے ان کو جوڑ دیا کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد برتن جو ہے بجنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ پیچھے جو ہے جو تربیت ہونی چاہیے بنیادی طور پہ وہ تربیت نظر نہیں آتی۔ میں چند ایک سینopsis آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک باپ کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے اگر آپ اپنی بچی یا بچے کو کوئی نصیحت کرتے تو وہ کیا کرتے، اس کا ایک آئینہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس بات کا خیال رکھیں، یعنی میں میاں اور بیوی سے اس وقت مخاطب ہوں، کہ آپ ایک دوسرے پر اعتماد اس طرح کریں جیسے آنکھ بند کر کے اعتماد کیا کرتے ہیں۔ جہاں شک آ گیا ذہن میں رکھیے گا وہ رشتہ تباہ ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالنا سیکھیں، ڈھانپنا سیکھیں اس کو، نہ کہ اس کو خاندان والوں کے سامنے ایکسپوز کرنا سیکھیں۔ تیسری بات یہ کہ ایک دوسرے کا بہترین تعارف بنے، ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ شوہر کو بیوی کا اور بیوی کو شوہر کا تعارف دیتے ہوئے جو ہے بڑی امبیرسمنٹ محسوس ہو رہی ہو، بلکہ وہ تفاخر سے جو ہے اس کا تعارف کرائے یا اس کا تعارف جو ہے اپنے خاندان والوں کے سامنے پیش کرے۔ چوتھی بات یہ کہ ایک دوسرے کی کمی جو ہے اس کو صرف نظر کریں اور خوبیوں کو انہانس کریں۔ ہمارا پرابلم کیا ہے، ہم بیٹھتے ہی وہاں پر جا کے جہاں پہ زخم ہوا کرتا ہے اور ہمیں بتاتے ہیں تمہارے اندر تو یہ خامی، تمہارے اندر تو یہ خامی، تم تو ایسی ہو، تم تو ایسے ہو۔ بابا وہ جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں کہاں گئیں ذرا یہ تو بتائیے۔ تو خوبیوں کو انہانس کرنا سیکھیں۔ اس کے بعد ایک دوسرے کی جو بڑی اہم ترین بات ہے جس کو ہم عموماً اگنور کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی آخرت کی فکر کریں۔
میاں بیوی دونوں جو ہیں، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، جو حالات ہیں اس میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ پھر اگین وہی بات کہ اگر عبادات میں کہیں کوتاہی دیکھیں، میاں جو ہے وہ بیوی کے اندر یا بیوی جو ہے شوہر کے اندر، تو باقاعدہ پیار سے ایک دوسرے کی کاؤنسلنگ کریں اور ان کو عبادات کی طرف لے کے آئیں، ان کی اصلاح کریں۔ شک اگر کہیں بھی پیدا ہو جائے، یہ جو ہے نا بھئی واٹس ایپ پہ کس سے بات کر رہے تھے، کرنے دیں نا، کیوں اس کو بلا وجہ جو ہے اپنے رشتے کو خراب کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے وہ میری بیوی جو ہے وہ کس کو کال کر رہی تھی، بابا اعتماد کریں اپنی بیوی پر، اعتماد کریں اپنے شوہر پر، شک کے سرکے کو اپنے رشتے کے شہد کے اندر کسی بھی طور سے شامل نہ ہونے دیں۔ ایک دوسرے کو سمجھیں اور ایک دوسرے کو اسپیس دیں، موقع دیں بات کرنے کا۔ اسی طرح سے ایک دوسرے کے دکھ درد کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا حل بھی تلاش کریں، اور کہیں اگر آپ کا شوہر پھنسا ہوا ہے یا بیوی اگر کسی معاملے میں پھنسی ہوئی ہے تو اس کو ڈھارس دیں، اس کو بتائیں کہ جی ہمارا رشتہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح سے ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کریں، یعنی بیوی جو ہے شوہر کو اور شوہر جو ہے بیوی کو باقاعدہ عزت دے، احترام دے، اور توجہ سے ایک دوسرے کی بات سنیں، نہ کہ وہ موبائل کے اوپر لگے ہوئے اور بیوی کوئی بات کر رہی ہے توجہ ہی نہیں ہے، یا شوہر کوئی بات کر رہا ہے تو توجہ ہی نہیں ہے۔ شوہر اور بیوی ان دونوں کے معاملے میں ایک خاص خیال رکھیں کہ شوہر بیوی پر یعنی بیجا بوجھ نہ ڈالے، اور بیوی جو ہے وہ شوہر کی استطاعت سے بڑھ کر جو اس سے مطالبہ نہ کرے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ہوتا یہ ہے کہ سارا کام لاد دیتے ہیں بیوی کے اوپر، تم نے یہ بھی کرنا ہے، تم نے بابا بیوی لائے ہو، ماسی تھوڑی لائے ہو۔ اسی طرح سے جو ہے وہ شوہر ہے، اس سے بیوی ایسے ایسے مطالبے کرے گی، ایسے ایسے کو بیچارہ جو ہے وہ جائز راستوں سے ڈسٹریکٹ ہو کے وہ حرام راستوں کو اختیار کرنا شروع کر دے گا۔ لڑائی جھگڑا اگر ہو جائے خدا نہ خواستہ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، شاؤٹ نہیں ہونا، لاؤڈ نہیں ہونا، کمرے کے اندر معاملے کو پیک اپ کر دیں اور وہیں پہ اس کو ختم کر دیں، باہر نہ آنے دیں جھگڑے کی صورت میں۔ اور ایک اور بات کا خاص خیال رکھیں کہ رات نہ گزرنے دیں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی تصادم ہو جاتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا فوراً ہی اس کو جو ہے اس کا سولوشن نکالیں اور اس کو ریپ اپ کریں، ایک طرف کریں، رات نہیں گزرنی چاہیے۔ یہ ذہن میں رکھیے جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں نا، کوئی شاید 60 برس کا بوڑھا، 70 برس کا بوڑھا جو ہے یا بوڑھی خاتون جو ہے اپنی بچی یا بچے کو بیاتے ہوئے جو ہے اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں کہ ان باتوں کو تم نے خیال رکھنا ہے۔ آگے سن لیجئے، اپنے جھگڑوں میں کبھی بھی اس معاملے کا خاص لحاظ رکھیں کہ اولاد کے سامنے یہ معاملہ کبھی بھی نہ ہے، نہ ورنہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے گھر کو بھی اپنی نسلوں کو بھی پھونک دیا اور ان کو ایک ٹراما میں مبتلا کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ والدین کا، یعنی دونوں ایک دوسرے کے والدین کا خاص احترام کریں۔ جس طرح میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرے والدین کی عزت میری بیوی کرے، اسی انداز سے جو ہے مجھے اس کے والدین کی عزت کرنی چاہیے۔ حقوق مانگنے کی بجائے، یہ بڑی اہم ترین بات کر رہا ہوں میں، آج جو یہ خواتین ادھر ادھر دندناتی پھر رہی نا، اوگو بلا وجہ جو ہے تبلے بجا رہی ہیں، بات یہ ہے کہ پہلے فرائض ادا کرنے والے بن جائیں۔ جب آپ فرائض ادا کرنے والے بن جائیں گے آٹومیٹکلی آپ کو حقوق ملنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ایک کا فرض دوسرے کا حق، دوسرے کا حق پہلے کا فرض ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح سے چاہتے ہیں کہ اللہ کی خاص عنایات ہوں تو رشتوں میں اپنی ذمہ داری کو آگے بڑھ کے ادا کریں۔ یہ نہ کہ یہ میرا کام نہیں ہے، موزے میں نہیں اٹھاؤں گی تو یہ میں نہیں اٹھاؤں گی تو وہ نہ میں یہ کام نہیں کروں گا، نہیں، جو کام ہے آگے بڑھ کے کریں، آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریوارڈ دینا شروع کر دے گا۔ جو باتیں آپ کی شریک حیات میں آپ کو ناپسند ہیں اس کو ایوائڈ کریں، جن باتوں سے شریک حیات راضی ہو اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ باہمی بات چیت اور محبت کو بڑھانے کے لیے وقت نکالیں اور قیمتی کوالٹی ٹائم نکالیں، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے۔ اپنے جیون ساتھی کی باتوں میں اور اس کے مشاغل میں انٹرسٹ لیں، اس کو بتائیں، بار بار کہیں کہ آئی لو یو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے پیار کرتی ہوں، اس کو جتلائیں کہ جی میرا تمہارے ساتھ جو ایک ریلیشن ہے۔ اسی انداز سے اپنے جیون ساتھی کو اہمیت بھی دیں اور اسے جتلائیں کہ میری یہ جو زندگی کی گاڑی ہے نا یہ ایکچولی تمہاری وجہ سے چل رہی ہے، تم اگر نہ ہو تو سب کو ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اور ایک دوسرے کی عادات اور روزمرہ کی جو اس کی زندگی کے معمولات ہیں اس کو بھی قبول کریں۔ اور میں آخری بس 2-3 باتیں عرض کیے دیتا ہوں کہ ایک دوسرے کی جو ذاتی خصوصیات ہیں اس کا احترام بھی کریں، اور خدا نہ خواستہ اگر کہیں کوئی معاملہ بگڑ جائے، مس ہینڈل ہو جائے تو فیملی کے بزرگوں کو پہلے اس میں شامل کریں، خود اس میں ڈیسیشن کوئی نہ لیں۔ اور آخر میں کسی بھی خاتون یا مرد کو اگر آپ دیکھیں جو شیطان صفت آپ کو نظر آتا ہے، آپ کے رشتے کے اندر کبھی اس کو انوالو نہ ہونے دیں۔ جب بھی کوئی پرابلم ہو 1 on 1 اس کو جو ہے ڈیل کریں، یا خدا نہ خواستہ اگر معاملہ پیچیدہ ہو جائے تو گھر کے بزرگوں کو شامل کریں۔ یہ وہ باتیں ہیں، اگر یہ باتیں رخصتی سے پہلے والدین بچوں کو سمجھا دینا، بلیو یو می ناظرین، یہ جو شیطان اپنا تخت لگا کر ہنستا گاتا ہے نا، فارغ ہو جائے گا وہ۔